خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں طوفان اور بارش کے بعد پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کی امدادی ٹیمیں پوری رات امدادی کارروائیوں میں مصروف رہیں۔ لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی لئیک۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں گزشتہ روز جو شدید طوفان اور بارش کے بعد تباہی ہوئی، اس کے صورتحال میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں شب و روز جاری ہیں۔ گزشتہ روز آنے والے طوفان میں بنو، لکی مروت اور کرک کے اضلاع میں بہت زیادہ بارش سے نقصانات ہوئے، بری طرح متاثر ہوئے یہ علاقے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق طوفانی بارش کے باعث جاں بحق اور زخمی ہونے والے کی تعداد میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ پاک فوج کی امدادی ٹیمیں پوری رات امدادی کارروائیوں میں مصروف رہی اور ابھی بھی بھرپور حصہ لے رہی ہیں اور ممکن طور پر متاثرین کو امدادی کارروائیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ تمام وسائل پاک فوج کے بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور سول انتظامیہ کے ساتھ اس مشکل وقت میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر پاک فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ پاک فوج کے ڈاکٹر بھی پہنچ چکے ہیں جو زخمیوں کی طبی امداد میں مصروف ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی آندھی اور تیز بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نورپور تھل میں طوفانی بارش، گھر کی دیوار گرنے سے 3 بہنیں جاں بحق ہو گئیں۔ بھکر میں بارش سے پہلے تیز آندھی آئی، مختلف حادثات میں 15 افراد زخمی ہوئے۔ میاں والی اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ شاہکوٹ میں بھی بارش سے پہلے مٹی کا طوفان آیا، متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شیخوپورہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ رجحان میں بھی آبی ریلوں سے گھر اور فصلوں کو نقصان پہنچا، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ بحیرہ عرب میں بننے والے طوفان بائپرجوائے نے شدت اختیار کر لی، جو تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حکومت ماہی گیروں کے کھلے سمندر میں جانے پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ کراچی کے ساحلوں پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ ڈائریکٹر میٹ آفس سردار سرفراز نے بھی بائپرجوائے کو انتہائی شدت کا سمندری طوفان قرار دے دیا ہے۔ ARY نیوز سے گفتگو میں بتایا، طوفان 15 جون کو سندھ کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا سکتا ہے۔ وہ کافی شدت کا سائیکلون ہے، ایکسٹریملی سیویئر سائیکلونک اسٹارم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 140 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کے مرکز، جہاں پہ اس کا مرکز ہے 700 کلومیٹر 750 دور، وہاں پر اتنی تیز رفتاری سے ہوائیں چل رہی ہیں، اور وہاں پر سی کنڈیشنز بھی بہت، یعنی 30 سے 40 فٹ اونچی لہریں اٹھ رہی ہوں گی ظاہر ہے۔ اور ہماری ساحلی پٹی کے قریب جب آ سکتا ہے، امکان ہے 15 تاریخ کو، جو ساؤتھ ایسٹ سندھ ہے، یعنی ٹھٹھا سجاول ڈسٹرکٹ کی جو تحصیلیں ہیں نیچے کیٹی بندر اور جاتی وغیرہ اور گارو چھان، وہاں اور انڈیا کے گجرات کے درمیان میں سے کہیں سے اس کے کراس کرنے کا یا ہٹ کرنے کا امکان ہے۔ کراچی شہر میں بھی ہوائیں چل سکتی ہیں، اور ادھر تو اور زیادہ 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہے کیٹی بندر سائڈ پہ، جو جنوب مشرقی کوسٹل پٹی انڈیا کے ساتھ جو لگتا ہے علاقہ۔ 2 سے 3 دن مسلسل بارشیں، ہیوی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ساحلی علاقوں میں موسم کی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ساحلی علاقوں کے اضلاع کی انتظامیہ پوری طرح چوکس ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سرکاری ملازمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اضلاع سے باہر نہ جائیں۔ بھارت میں طوفان بائپرجوائے کے باعث ساحلی ریاستوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ آئندہ 6 گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بائپرجوائے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ شمال کی جانب بڑھ رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں، اگر اسمبلی اور حکومت کی توسیع کا معاملہ آیا تو حمایت کروں گا۔ مجھے اکتوبر میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ آئینی طور پر حکومت کو 6 ماہ تک توسیع کی گنجائش ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہے؟ جو بندہ جیل سے گھر چلا جائے اس کا مطلب ہے اس نے کمٹمنٹ کی ہے۔ ابھی الیکشنز قریب آ رہے ہیں، مختلف افواہیں ہیں، پتہ نہیں قریب آ رہے ہیں کہ نہیں، یہ افواہ ہے۔ یہی میں پوچھنے لگا ہوں کہ اکتوبر میں آپ کو لگتا ہے ہو جائیں گے الیکشنز؟ دیکھیں اکتوبر میں الیکشن مجھے تو نظر نہیں آ رہے، مشکل لگ رہا ہے۔ لوگ کو پہلے معاشی طور پہ کھڑا کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے۔ میں خود اس کے حق میں کو معاشی ایمرجنسی لگا دے تو پھر بھی آئینی طور پہ آپ اس کو 6 مہینے تک ایکسٹینڈ کر سکتے، اگر یہ ہو تو میں اسے سپورٹ کروں گا۔ کچھ لوگ جو ابھی نہیں چھوڑ رہے، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں،
ان کو آپ کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں چھوڑ رہے؟ یہ وقت بتائے گا. جو آدمی جیل ڈیالہ سے رہا ہوتا ہے اگر وہ گھر چلا جائے تو اس کا مطلب اس نے کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کی ہے, نہیں تو دوبارہ واپسی ہوتی ہے. رات میں کالا ہے, الٹیمیٹلی وہ بھی چھوڑیں گے. جی بالکل. یہ ایسے بھی ہیں جو اس وقت غلط مشورے دیتے تھے, آج سب سے پہلے پارٹی چھوڑ گئے. پھر جب آپ بلنڈر ماریں اور قومی سلامتی کے اداروں پہ حملے کریں تو پھر ہر چیز جائز ہے. ہم جو بزدار کو وزیر اعلیٰ لگائے, جو فرا گوگی کے کہنے پہ معاملات کو چلائے, اس نے کیا ملک کی خدمت کرنی ہے. جہانگیر ترین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرے لیے بہت احترام کی جگہ ہے, لیکن سیاسی طور پہ میں اس وقت اس ذہن میرا بنا ہوا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور ان کے ساتھ جانے کا میرا کوئی چانس نہیں. حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے یہ انہوں نے بڑی محنت اور بڑی, میں سمجھتا ہوں یہ لفظ بھی میں کہنا مناسب سمجھوں گا کہ بڑی بردباری اور بڑی دلیری سے انہوں نے اس پہ اقدامات اٹھائے ہیں. اچھا, آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, اپوزیشن کا یہی دیکھا گیا ہے, خاص طور پہ اپوزیشن لیڈر کہ وہ گورنمنٹ کو بڑا آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, تو آپ تھوڑا فرینڈلی ہیں, تو اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ کیوں ہیں آپ فرینڈلی؟ میں اس موجودہ حکومت کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا. آل پاکستان یوتھ تنظیموں کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ, وفد کے شرکا نے 9 مئی کے شرپسند واقعات کی شدید مذمت کی. اس حوالے سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے, افواج پاکستان ہماری سلامتی بقا کی ضامن ہے. ہاؤس میں کیا گیا, جس طرح یہ توڑ پھوڑ کی گئی, جس طرح یہ معاملات میں دیکھ رہی ہوں, یہاں پر دل جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے کہ یہ سب کیا آپ نے. جناح کی وہ تمام چیزیں جو ان کا تمام تر ہمارے پاس اثاثہ تھا وہ جلا کے راکھ کر دیا. جن لوگوں نے بھی یہاں پر گھس کر یہ جہریت دکھائی ہے کو قانون کے مطابق سزا نہ دی جائے تو یہ زیادتی ہوگی. آج آنکھوں سے یہ سارا مناظر دیکھے دل بڑا دکھی ہے اور پریشان ہے. ہم تمام طلبہ تنظیموں اور یوتھ کی نمائندگی اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ارباب اختیار اور اس ملک کے سیکیورٹی اداروں سے ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس 9 مئی کے واقعات میں جو عناصر ملوث تھے ان کے خلاف ایسی کارروائی کی جائے کہ کبھی بھی کوئی بھی اقتدار کا بھوکا شخص دوبارہ اس ملک کو جلانے کی کوشش نہ کرے. مذمت لفظ ہے وہ بہت چھوٹا لفظ ہے. ان لوگوں کی مرمت ہونی چاہیے اور ایسی مرمت ہونی چاہیے کہ ان کو پاکستان کے لیے مثال بنانا چاہیے. پاکستان بھر کی تمام طلبہ تنظیموں نے یہ عہد کیا ہے جو جناح اس کے اندر پاکستان کے پرچم کو گرایا گیا. آج کے بعد پاکستان کی تمام طلبہ تنظیمیں اور پاکستان کے نوجوان پاکستان کی گلیوں کوچوں بازاروں کے اندر پھیل جائیں گے اور گھر گھر میں جا کر پاکستان کا پرچم بلند کریں گے. اور پرچم لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم افواج پاکستان کے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں گے. میں ایک شعر کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کروں گا ریاستی اداروں سے کہ ہم نے رکھے ہی نہیں کچے گڑے پانی میں, بس تیرا نام آیا اور کود پڑے پانی میں. پاکستان کی یوتھ یہ کھڑی ہے جن کا یہ دعویٰ ہے اور یہ وعدہ ہے اور یہ نعرہ ہے کہ ہماری ریڈ لائن کوئی فرد واحد نہیں ہے, ہماری ریڈ لائن کوئی ایک پارٹی نہیں ہے, ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے جس کی ریڈ لائن پاکستان کی مسلح افواج ہے. پشاور میں ہونے والے پرتشدد واقعات میں اب تک 731 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. پولیس رپورٹ کے مطابق 284 افراد کو دہشت گردی اور 447 افراد کو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ کی دفعات کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے. دہشت گردی میں ملوث بلوچوں سے اپیل ہے ہتھیار ڈالیں, قومی دھارے میں شامل ہو جائیں. کلدم BLA کا حصہ رہنے والے مری قبائل کے وڈیرا فلک شیر مری اور جاوید مری کا دہشت گردوں کو پیغام. ویلکم بیک. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سن 77 میں بندے اٹھا لیے, ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں. 50-45 سال گزرنے کے بعد بھی طرز عمل نہیں بدل رہا. لاڑکانہ سے اٹھا لیے تھے اور بہت ساری جگہوں سے انٹیریئر سندھ سے کہ کوئی نامینیشن ہی نہ کرا سکے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس بلدیاتی انتخاب میں بھی اندرون سندھ میں 30% لوگ پیپلز پارٹی کے ان اپوز کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی جرت نہیں تھی کسی کے کہ ان کے مقابلے میں نامینیشن فائل کر سکتا. یہ وڈیرا شاہی نظام انٹیریئر سندھ میں پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. اس کو اب یہ جمہوریت کہتے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو شہروں میں بھی مسلط کر دیں, تو کیسے ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ ہمارے ووٹ بھی زیادہ ہیں, ہماری سیٹیں بھی زیادہ ہیں. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کالک ملی جا رہی ہے اور ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں.
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने पूरे पाकिस्तान में आज यौम एहतजाज डिक्लेयर किया है। आज पूरे पाकिस्तान के लोग इंशाअल्लाह कराची के अवाम के साथ उनके मैंडेट के साथ खड़े होंगे। और पीपल्स पार्टी के लिए अब भी वक्त है कि जो कालक ये मलने जा रहे हैं, ये बदनुमा दाग जो बनने जा रहे हैं, अभी भी वक्त है कि वो मैंडेट को तस्लीम कर लें ताकि मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़े, इस शहर में कोई डेवलपमेंट का काम हो सके, इस शहर में कोई तामीर और तरक्की हो सके और इसके नतीजे में ये कन्फ्रंट्रेशन की और दुश्मनी की सियासत न पनपने पाए, नफरतें न परवान चढ़े। हम अब भी ये उनसे कहते हैं कि वो मैंडेट तस्लीम करें और जमात इस्लामी के इस मैंडेट को कि उसका मेयर बनने जा रहा है उसके ऊपर शबखून न मारें। अब जब आप अगर ये कहते हैं कि कोई सामने ही ना आ सके और सबको ही उठा लिया जाए तो इसको कौन सी जमहूरियत है, ये कौन से जो है वो इंतखाब है। और हैरत की बात है कि इलेक्शन कमीशन ये सारी चीजें देख रहा है, एक एक चीज हम उसमें दर्ज करवा रहे हैं। कल भी कुछ चेयरमैन लापता हो गए, आज भी एक आध लापता हो गए, हर चीज को हम रजिस्टर करवा रहे हैं, लेकिन जमी जुम्बत द जुम्मत गुल मोहम्मद, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इनको कुछ नहीं मालूम होता। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तारीख चेक कर लें कि कानून मई में पास हुआ और कानून के बाद जो है वो शेड्यूल अनाउंस किया गया मेयर के इलेक्शन का, ये समझने की ज़रूरत है। और इसमें जो किरण में आम अल्फाज में अगर आसान टेक्निकल ज़बान लोगों को समझ नहीं है कि आसान अल्फाज, अगर आप मेयर बनने की उम्मीदवार हैं आप भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। अगर आपके इदारे से कोई और शख्स लड़ना चाहते हैं, कोई सहाफ़ी हमारा भाई लड़ना चाहते हैं, वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं एज लॉन्ग एज उसके पास मेजॉरिटी है। ये जो कह रहे हैं ना कि वो अनइलेक्टेड होगा, ये बात गलत है। वो काउंसिल की मेजॉरिटी लेकर आएगा, जैसे कि नेमतुल्लाह साहब आए थे। ये नहीं है कि मुझे मेरी पार्टी ने नामजद कर दिया तो मैं आज मेयर बन गया। मैं उन काउंसिल मेंबरान के पास जाऊंगा, मेरे साथ ये काउंसिल मेंबरान मौजूद हैं। ये काउंसिल मेंबरान, कोई सहाफ़ी हमारा भाई लड़ना चाहते हैं, वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं एज लॉन्ग एज उसके पास मेजॉरिटी है। ये जो कह रहे हैं ना कि वो अनइलेक्टेड होगा, ये बात गलत है। वो काउंसिल की मेजॉरिटी लेकर आएगा, जैसे कि नेमतुल्लाह साहब आए थे। ये नहीं है कि मुझे मेरी पार्टी ने नामजद कर दिया तो मैं आज मेयर बन गया। मैं उन काउंसिल मेंबरान के पास जाऊंगा, मेरे साथ ये काउंसिल मेंबरान मौजूद हैं। ये काउंसिल मेंबरान इंशाल्लाह मुझे वोट देंगे, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब को वोट देंगे, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे, उसके बेसिस पे वो शख्स सिलेक्ट होगा। इस वक्त बहुत सारे अजला में हमारे लोग अनअपोज्ड आ चुके हैं इस वक्त। और मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहाँ पर वो काउंसिल के मेंबर नहीं थे। मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि फोकस करें डेवलपमेंट पे, फोकस करें काम के ऊपर। जैसे नजमी साहब ने कहा कि आए मिलकर बैठें, संजीदगी के साथ जो शहर के मसाइल हल करने की ज़रूरत है उसके ऊपर काम करें। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके सोराब गोट अलासे स्क्वायर के अकब में इंडस प्लाजा के करीब नामालूम मुसल्लह मुलजमान की फायरिंग से जाम भाग 2 एहलकारों का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रहमतुल्लाह और अब्दुल हकीम की शहादत का मुकदमा सोराब गोट थाने में दर्ज किया गया। ASI नासिर इकबाल चीमा की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहीद एहलकारों के 2 9mm पिस्तौल भी गायब है। मुकाबले में शहीद होने वाले हेड कांस्टेबल हकीम तनौली के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। शहीद पुलिस एहलकार ने एक बेटा और 2 बेटियां सोगवारान में छोड़ी हैं। शहीद की नमाज जनाजा असर के बाद अदा की जाएगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से, जो इस वक्त शहीद हेड कांस्टेबल हकीम तनौली की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में हेड कांस्टेबल अब्दुल हकीम तनौली ज़िंदगी की बाजी हार गए। मैं सब उनके घर में मौजूद हूँ और उनके बड़े भाई से हम जानते हैं। भाई मेरा तो ऐसा था जैसे शेर था, वो 20 साल उसकी सर्विस हो गई थी पुलिस के अंदर, और माशाल्लाह उसने सर्विस ऐसे की है जैसे एक ईमानदार एक सिपाही करता है। चलिए अभी उसकी SI की प्रमोशन भी होने वाली थी। घर से कल 7 बजे यहाँ से रवाना हुआ, 8:30 बजे हमें इत्तला मिल गया कि भाई आपका भाई शहीद हो गया। भाई के बेवा है और एक बेटा है जो 11 साल है और 2 बच्चियां हैं, एक 6 साल की बच्ची है और एक 2 साल की बच्ची है। शहीद अब्दुल हकीम तनौली के बड़े भाई से हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि वफादार वो थे पुलिस ऑफिसर, और उनकी नमाज जनाजा जो है बाद नमाज असर जो है अदा की जाएगी। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर आरजी मवेशी मंडी सज गई है। 700 एकड़ रकबे पर लगाई जाने वाली मंडी में अब तक 1.5 लाख जानवर पहुंचा दिए गए हैं। मंडी में 2 वीआईपी ब्लॉक समेत 48 जनरल ब्लॉक्स बनाए गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान से। जी अनवर। जी, नादरन बाईपास पर वाक़ इस मवेशी मंडी के अंदर कमोबेश इसका अहाता जो है वो रकबे के एतबार से 700 एकड़ पर ये मोहित है, और जबकि यहाँ पर अब तक कमोबेश 1.5 लाख से ज़ायद जानवर जो है वो यहाँ पर मुंतकिल किए जा चुके हैं, जो कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अलावा अंदरूनी सिंध से भी यहाँ पर लाए गए हैं। तकरीबन 48 जनरल ब्लॉक हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। 3 थाने इसकी हदूद के अंदर लगते हैं, और 3 थाने हदूद लगने के साथ साथ मुख्तलिफ यहाँ पर पिकेट्स भी बनाई गई हैं। तमाम जानवरों की जो है वो वैक्सीनेशन का मरहला मुकम्मल कर लिया जाता है मार्शलिंग एरिया के अंदर, जिसके बाद इनको इन ब्लॉक्स के अंदर मुंतकिल किया जाता है। जी, इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।